آج سے 33 سال پہلے 18 جنوری 1993 کو سرکار کا وصال مبارک ہوا تھا، جو 24 رجب تھی۔ اب یعنی وہ 32-33 سال بعد وہی دن قریب آ گیا ہے۔ چند دن پہلے بھی تقریب ہوئی یوم ولادت کے حوالے سے 15 جنوری کو، اور آج جو ہے وہ یوم وصال کے حوالے سے تقریب ہے۔ یہ یوم ولادت اور یوم وصال یہ کچھ آپس میں مل جل گئے ہیں۔ وہ جیسے ایک محاورہ ہے کہ 4 روزہ زندگی ہے، یہ کہاں محاورہ سنتے ہیں۔ اب یہ یوں دیکھیں 15 جنوری اور 18 جنوری یا 24 جنوری، یہ واقعی 4 روزہ زندگی ہے۔ اور اس کیفیت کو سرکار نے یوں فرمایا کہ اتھوں اڈ کے ایتھے آئے، اتھوں اڈ کے ایتھے آئے، اج سانوں وہ دیس بلائے۔ وہ بھی ایک اڈاری سی تے اے بھی ایک اڈاری ہے۔ اور آپ کا یہ بھی ارشاد کہ نہ جانے کون سی منزل ہے واصف، جہاں نہلا کے بلوایا گیا ہوں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آئے، نہائے اور نہا کے چل دیے۔ اب گفتگو کا آغاز کیا جاتا ہے، اور بڑے مشہور ایک شاعر، تعلق ان کا گوجرانوالا سے ہے، جناب جان کشمیری، ان کا یہ شعر آپ صاحب کی نظر کہ واصفی فکر سے ہر سوچ سجی لگتی ہے، واصفی فکر سے ہر سوچ سجی لگتی ہے، یہ صدی حضرت واصف کی صدی لگتی ہے۔ پاکستان کے ایک معروف سکالر ہمارے درمیان موجود ہیں، انہیں ہم اکثر چینلز پہ دیکھتے ہیں۔ بڑی معتدل اور روشن خیال شخصیت ہیں جناب محترم ڈاکٹر فہد علی کاظمی صاحب۔ ان سے نہایت ادب سے التماس کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے سارے حال کو روشن فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی حبیب اللہ۔ صاحبزادہ کاشف محمود صاحب، صدر محفل، ہمارے سٹیج پہ جتنے سینئرز ہمارے بزرگ یہاں پہ موجود ہیں، قاسم علی شاہ صاحب، قاری رفیع الدین سیالوی صاحب، دیگر ہمارے سینئرز، میری آپا پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، بہت سے اساتذہ مجھے سامنے بھی نظر آ رہے ہیں، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں بالکل یہ پریٹینڈ نہیں کروں گا کہ حضرت واصف علی واصف کے حوالے سے میں کوئی طویل گفتگو کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو قطعی طور پہ اس قابل نہیں سمجھتا، بلکہ آغاز میں یہ کہہ دینا میرے لیے سعادت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ میں خود آنرڈ فیل کر رہا ہوں اس سیمینار میں شرکت کر کے، اور جو کچھ بھی بات کروں گا وہ ایسے ہی سمجھیں کہ میں کوئی سبق سنانے اپنے سینئرز کے درمیان موجود ہوں۔ تو اگر کوئی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی تو آپ درگزر کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے آغاز میں شیخ حجویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آتا ہے۔ شیخ حجویر فرمایا کرتے تھے، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب کی رضا کے لیے سنتا ہے، جو بولتا ہے کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بہت دفعہ اپنی ذات ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں آغاز میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا بولنا اور ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس اور ہماری ذات کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے ابھی یہ کہا بھی گیا کہ لگتا یوں ہے کہ اس سینچری کو ہم واصفین تھاٹ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، یہ واصف علی واصف صاحب کی سینچری ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
مگر ایک سوال جو ہمیں اور آپ کو سب کو قائم کرنا ہے، کیا حضرت واصف علی واصف کی جو تھاٹ تھی، ان کا وہ جو سرمایہ علم ہے، کیا ہم اس کو مین سٹریم کر سکے ہیں؟ کیا یونیورسٹیز میں، کالجز میں ہمیں واصف علی واصف چیئرز نظر آتی ہیں؟ کیا ہمیں کوئی واصفین ریولوشن نظر آتا ہے؟ یہ وہ امپورٹنٹ سوال ہے جو آغاز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور کلیکٹیولی یہ وہ نوحہ بھی ہوگا، یہ وہ مرثیہ بھی ہوگا کہ اس قوم میں ماضی قریب تک واصف علی واصف صاحب کی طرح کے اسپریچول جائنٹس، اسپریچول انٹلیکچوئلس ہم نے پیدا کیے ہیں، مگر ان کی تھاٹ، what did he stand for؟ کیا وہ تھاٹ ہم مین سٹریم کر پا رہے ہیں؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس سے آج کی بات کا ہم آغاز کریں گے۔ اور اتنی خیر خوبصورت نعت رسالت مآب جو واصف علی واصف صاحب کا کلام پڑھا گیا یہاں پہ، مولا علی کی اتنی خوبصورت منقبت یہاں پہ پڑھی گئی، تو میں آغاز یہاں سے بھی کرنا چاہوں گا کہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو صوفیاء کہتے ہیں حقیقہ محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ، دا محمدن ریالٹی، وہ محمدن ریالٹی کا ٹرو تعارف ہم سے کروانا چاہتے ہیں، وہ ٹرو تعارف محمدن ریالٹی کا جو کہ ٹائم سے ماورا ایک ایسنس ہے، زمان و مکان سے ماورا ایک ایسنس ہے۔ کیا ہم حضرت واصف علی واصف کی تعلیمات کے زیر اثر اس محمدن ریالٹی کا کچھ عرفان، کوئی لائٹ ہمارے تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ یہاں پر منقبت پڑھی گئی امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی، کیا وہ جو شہر علم کا دروازہ ہے، کیا ان سے ہمارا کوئی کنیکشن بن رہا ہے؟ کیا ہم کہیں پر فنافل علی ہو رہے ہیں؟ کیا ہم اس دروازے کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں؟ یا یہ بائنریز، ہم نے علی المرتضیٰ کو سیکٹیرین بائنریز کی نظر کر دیا ہے، منو تو کے جھگڑے کے اندر علی المرتضیٰ کی پرسنالٹی کو ڈال دیا ہے۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں۔ واصف علی واصف صاحب کی ایک دو چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، اور مجھے بلکہ کشف المحجوب بھی ساتھ ساتھ، کیونکہ تھوڑا سا میں جب حضرت داتا صاحب کو پڑھنے کا اتفاق رہتا ہے تو مجھے بلکہ داتا صاحب ہی یاد آ رہے تھے۔ شقیق بلخی ہماری صوفیانہ روایت میں بہت بڑا قداور نام، تو شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ والوں کی ٹرو پہچان یہ ہے کہ وہ مر کر بھی زندہ ہوتے ہیں، اور دنیا داروں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہوتے ہیں۔ تو آج جب ہم واصف صاحب کی بات کر رہے ہیں تو یوں ہی لگ رہا ہے جیسے وہ موجود ہیں یہاں پر، ہی از الائیو، ہی از ہیئر۔ تو واصف علی واصف صاحب، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جس طرح آغاز میں ہی انہوں نے ایک جگہ فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، ایک پرابلم ہے ہمارے ساتھ، کہ اللہ نے ہمیں بہترین پیغام دیا، لیکن ہمیں وہ شاید سٹائل اپنانے کا ہنر نہیں آیا کہ ہم بہترین پیغام کو آگے پھیلا سکیں۔ واصف صاحب ایک جگہ وہ واقعہ لکھتے ہیں نا کہ دو جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا، اور ایک طرف مسلمانوں کا کاروان تھا، دوسری طرف یہودیوں کا کاروان تھا۔ صبح اذان دی گئی تو یہودیوں کے کاروان کا جو سالار تھا وہ آ کے اس نے پھول پیش کیے مسلمانوں کے سالار کو۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ پھول کیوں پیش کرتے ہیں؟ تو کہا کہ ہماری ایک بیٹی آپ کے دین کو اختیار کر چکی تھی، آج جب اذان کے لہجے کی کرختگی سنی ہے تو واپس ہمارے دین میں آ گئی ہے، تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں۔ یعنی اذان دینے کی ریچول تو ہے، اذان دینے کے لیے تو ہم تیار ہیں، مگر وہ بلالی کمپیشن ہمارے اندر نہیں ہے، وہ حضرت بلال کی سافنس ہمارے اندر نہیں ہے، حضرت بلال کا سوز ہمارے اندر نہیں ہے۔ مکتبے تو موجود ہیں، خانقاہیں تو موجود ہیں، مگر وہ جو لب و لہجے کی کرختگی ہے، جین زی آج ایتھیسٹ ہو رہی ہے، وہ ایتھزم اختیار کر رہی ہے۔ اگر آج ہم یہ آوازیں سن رہے ہیں، یہ کلیکٹیو نوحہ ہے، آج اگر ہم یہ آوازیں سن رہے ہیں کہ باب تیشائی کوئی نہیں، تو مجرم ہم بھی ہیں جو بابوں کی ٹرو سپرٹ کو، انٹلیکچول کمپیشن والی سپرٹ کو بیان نہیں کر سکے۔
جو دنیا کو بتا نہیں سکے. What Ali Hajweri stands for, what Muinuddin Chishti stands for, what Sheikh Abdul Qadir Jilani غوث اعظم stands for, یہ ہمارا بھی فیلئر ہے. اور میرا خیال ہے کہ واصف صاحب جیسے جوائنٹس، واصف صاحب جیسا ڈسکورس جب ہمارے پاس موجود ہے اور وہ مین سٹریم نہیں ہو رہا، تو کیوں مین سٹریم نہیں ہو رہا؟ آج یہ وہ سوال ہے جس کو ہم نے کلیکٹیولی ریزالو کرنا ہے، جس کے اوپر ہم نے کچھ غور کرنا ہے. کیا تصوف توحید سے انکار ہے، مذہب سے غداری ہے؟ جس طرح نیو ایج صوفیزم ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مرضی کرتے رہو اور اینڈ پہ کہو آئی ایم اے صوفی، آئی بلیو ان لو، آئی بلیو ان دا ریلیجن آف لو. کیا تصوف یہ ہے؟ یا تصوف حقیقت میں توحید کی ریئلائزیشن کا نام ہے، اس درجے کی ریئلائزیشن کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال نبی پر یہ کہہ سکیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا جان لے آقا وصال فرما گئے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ حی اور قیوم ہے. اور داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہے تصوف کے دروازے کا آغاز. تصوف کا آغاز ہو رہا ہے کہ نعمتیں چھن بھی جائیں تو تمہارا ہر خوف، تمہاری ہر امید وہ رب العزت کے ساتھ ہے. یہ وہ توحید ہے. اور مجھے شیخ عبد الرحمن دارانی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں. شیخ دارانی نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی، اور اس بات کو میں کلمینیشن کی طرف لے کے جاؤں گا. ہمارے ہاں ہم بعض اوقات لوگوں کو ہوپلیسنس کے سفر پہ لے جاتے ہیں، خوف اس قدر کریٹ کرتے ہیں کہ بندہ ہوپلیس ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات فیک ہوپ، ایسی امید جو شریعت سے ٹکراتی ہو، اس میں لے جاتے ہیں کہ جو مرضی کرتے رہو تو تم پاس ہو جاؤ گے. یہ دونوں جذبے غلط ہیں. شیخ عبد الرحمن دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عارف کی امید اس کے خوف پر غالب ہو جائے تو عارف کا وقت اور حال جاتا رہتا ہے. عارف کی امید کہ جو مرضی کرتے رہو، اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے گا، مجھے مشاہدات دے دے گا، میں تو اس کائنات میں رب کا نائب ہوں. اگر اس قسم کی ہوپ آئے اور وہ ہوپ خوف پر غلبہ کر لے تو عارف کا وقت اور حال خراب ہو جاتا ہے. عارف نہیں رہتا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر عارف کے اوپر خوف اس قدر غلبہ کرے اور اس کی امید کو ڈسٹروائے کر دے تو پھر عارف کی توحید چلی جاتی ہے. کیونکہ اس دنیا میں رب العزت کے علاوہ کوئی طاقت ہے ہی نہیں جس سے میں کنیکٹ ہوں. لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. تو پھر میں اور آپ کیا کریں؟ شیخ حجویر فرماتے ہیں اپنی امیدوں کو، اپنے خوف کو بیلنس میں لے کے آؤ، ایکویلبریم میں لے کے آؤ، تاکہ تمہارا وقت اور تمہاری توحید دونوں کامل ہو، دونوں پرفیکشن میں آئے. کیا یہ بات ہم نے بتائی ہے سینیٹری ورکرز کو کہ علی حجویری سٹینڈز فار دس؟ علی حجویری تو اس توحید کی بات کرتے ہیں. توحید کے جس درجے پر وہ بات کر رہے ہیں وہ درجہ کمال ہے. واصف صاحب کی ایک بہت خوبصورت بات، اور ان کا جو پورا کورپس ہے، آپ ان کا کورپس پڑھتے جائیں، اس کے اندر ایک چیز آپ کو نظر آئے گی کہ انہوں نے پیراڈاکسز کو ریزالو کیا ہے. جو اپیرنٹ کانٹرڈکشنز ہیں، جو بظاہر ہمیں تضادات لگتے ہیں، ان تضادات کو ریزالو کر کے انہوں نے دکھایا ہے. اور خود فرماتے ہیں کہ ایک سچ جو کہ ایک وقت میں سچ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور اینگل سے جب دیکھیں، جب منظر بدل جائے، جب نظارہ بدل جائے تو ایک اور سچ آپ کا منتظر ہو. مجھے اور آپ کو ایسی نگاہ پیدا کرنی ہے کہ ہم ملٹیپل ٹروتھس کو دیکھنے والے ہو جائیں. نظارہ بدلے، منظر بدلے تو ہم دوسرے کے سچ کو
ایبزارب اور اسیمولیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. اور واصف صاحب یہ جو فرماتے ہیں یہ حضرت علی المرتضیٰ کا قول بھی ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ہر شخص کا اپنا ایک سچ ہے اور وہ اپنے ہی سچ کا ذمہ دار ہے. جو بات آپ تک پہنچی ہے آپ اگر اس کو ریزالو کر کے اس پہ عمل کر رہے ہیں تو خدا نے آپ کو اس کا سوال کرنا ہے, دوسرے کا سوال آپ سے نہیں کرنا. تو ججمنٹ کو سسپینڈ کریں, ججمنٹ کو سسپینڈ کریں, دوسرے کو جج مت کریں. تو میں آپ سے تو ایک دفعہ پھر صاحبزادہ صاحب کا میں بہت ممنون ہوں. صاحبزادہ صاحب واصف علی واصف صاحب کی تھاٹس کو لے کے الیکٹرانک میڈیا پہ بھی دیگر پلیٹ فارمز پہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں. مگر یہ سر یہ جو برڈن ہے یہ بڑا ہے, رسپانسبلٹی بڑی ہے. واصف صاحب ایک بہت بڑی پرسنالٹی اور ایک جبل تھے. ہم نے اب اس قافلے کو ایکڈیمیا میں لے کے جانا ہے. ہارورڈ میں پتہ چلے, ہائیڈلبرگ میں پتہ چلے, اسٹینفورڈ میں پتہ چلے, وہاں پر واصف چیئرز بنے کہ واصف علی واصف صاحب کتنے بڑے لٹرری انٹلیکچوئل اسپریچول جائنٹ تھے. اور آخر میں ایک بات جس پہ میں سم اپ کروں گا, ایک کتاب آئی ویسٹ سے, اس کتاب کا نام ہے صوفیز اینڈ اینٹی صوفیز. کتاب یہ کہتی ہے کہ جب کالونائزیشن اپنے عروج پہ تھی, نوآبادیاتی نظام اپنے عروج پہ تھا, برٹش راج کا ڈنکا بج رہا تھا, اور ایز وی آل نو پوری مڈل ایسٹ یا تو وہ برٹش کالونی تھی یا وہ فرینچ کالونی تھی, انڈو پاک بھی برٹش کالونی تھی. تو یورپینز نے ان کی جو انٹیلیجنسیا تھی وہ ایک سوال کرتی تھی کہ ہم 100, 150, 200 سال سے, جیسے آپ یہاں پہ بھی دیکھیں تو 1857 میں ہم کالونی نہیں بنے. کالونائزیشن کا پروسیس ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایمرجنس سے کالونائزیشن ہی ہو رہی تھی. 1857 میں تو برٹش راج ڈائریکٹلی آیا ہے, اس سے پہلے بھی کمپنی بہادر کی یہاں پہ جگہ جگہ پاکٹس میں حکومت قائم تھی. تو یورپین انٹیلیجنسیا یہ سوال کرتی تھی کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے مسلمانوں کو کرپٹ کرنے کی, کنٹامینیٹ کرنے کی, مگر کہیں نہ کہیں یہ جو مسلمان ہے اس کا جو دین کا فنڈامنٹل ہے وہ ہلتا نہیں ہے. جو اس کی رسالت مآب سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ 1 انچ نہیں ہٹتا. اور یہ میں ایکڈیمک سٹڈی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ غالباً ایڈنبرا یونیورسٹی نے اس کتاب کو شائع کیا ہے. تو یہ کوئی ہوائی فائر یا ویکیپیڈیا نہیں ہے جو میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو کہا کہ یہ پروفٹ سے جو محبت ہے یہ نکل نہیں رہی. ہم نے سلیبس چینج کر دیا, درس نظامی بدل دیا, مدارس ختم کر دیے, ہم نے ان کو پرشین سے کاٹ دیا, عربک سے کاٹ دیا, محبت رسول جا نہیں رہی, اسلام ان سے نکل نہیں رہا, کیا چکر ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ان کا ایک ادارہ ہے, خانقاہ کا ادارہ. It is an informal institution. خانقاہ ہر دیہات کے اندر موجود ہے, ہر چک کے اندر موجود ہے, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہے, کھانا بھی کھلاتی ہے, لوگوں کو سینے سے بھی لگاتی ہے, آنے والے سے اس کا دھرم بھی نہیں پوچھتی ہے. خانقاہ نے ان کی مذہبی روایت کو ایک گلو کی طرح جوڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا اٹ از اباؤٹ ٹائم, خانقاہ کو کنٹروورشل کرو, خانقاہ کو کنٹامینیٹ کرو, خانقاہ کو سیکٹیرین بحثوں میں الجھا دو. خانقاہ سیکٹیرین ہو جائے, خانقاہ 2 نمبر فقہی بحثوں میں پڑ جائے تو پھر ہم عشق رسول بھی, اسلام سے محبت بھی ان کی سک آؤٹ کر سکتے ہیں. تو باقاعدہ ایکسٹرنلی انفلوئنس کیا گیا, خانقاہ کو کنٹروورشل کیا گیا, اور وہ کنٹروورشل کرنے کا پروسیس ہے, اور وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کے اندر فالس پروفٹس بھی آئے, اس میں فالس تھیریز بھی آئیں, فالس مجددز بھی آئے. وی آل نو دس, وی آل نو دس. تو خانقاہ کا ریوائیول ہم نے کرنا ہے. جب خانقاہ اپنے ٹروتھ میں ریوائیو ہوگی, سچ کے ساتھ ریوائیو ہوگی, واصف علی واصف صاحب کے لینز کے ساتھ ریوائیو ہوگی, تو دوبارہ انٹلیکچوئلز پیدا ہوں گے, اسپرچول لوگ پیدا ہوں گے, عاشق رسول پیدا ہوں گے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. اقبال نے کہا تھا, میں بات کو ختم کر رہا ہوں, مکتبوں میں کہیں
رانائی افکار بھی ہے، مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے۔ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ یہ چھوٹا چیلنج نہیں ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اٹ از اے ہیوج چیلنج۔ ہماری آنے والی نسلیں دے آر ایٹ دا اسٹیک، ان کو سچ کے ساتھ سفر پہ لے کے جانا ہے۔ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو دیدار والی آنکھ نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔